الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اور آپ کے حالات دیکھ کر لگ بھی رہا تھا کہ زیادہ بات بن نہیں پائے گی، کیونکہ یہ وقت جو ہے میں فارغ ہوں گا. مجھے لگتا ہے کہ جب تک حضرت کا وقت آئے گا شاید کمیٹی کے ممبر حضرات رہ جائیں گے. جتنی تیزی کے ساتھ لوگ اٹھ کر کے چلے گئے ہیں اور حالات یہی بتاتے ہیں کہ شاید کمیٹی کے لوگ باقی رہ جائیں گے جب تک مفتی صاحب کا نمبر آئے گا. انہی ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے میں انشاءاللہ کم سے کم وقت میں اپنا بیان اپنی بات کو پورا کروں گا انشاءاللہ. میں سوچ رہا تھا کہ شاید مجھے یہ بڑی ٹینشن ہو رہی تھی کہ میری آواز بیٹھی ہوئی ہے، پتہ نہیں بات بنے گی یا نہیں بنے گی. لیکن جس وقت میں بنارس کے قریب علاقہ جونپور میں امامت کے لیے گیا تھا تو اس وقت ممبر نور پر جلوہ افروز آپ کے درمیان رہنے والے حافظ عنایت صاحب کا بڑا نام سنا تھا. حضرت موجود ہے، میں نے بڑا نام سنا تھا. کس بات میں؟ اس بات میں کہ ایک مولانا ہیں، وہ آپ کی طرف کے ہیں لیکن ان کے سینے میں بڑی جان ہے. میں نے دیکھا آج حضرت کا بھی سینہ بیٹھا ہوا سا معلوم دیتا ہے، کیونکہ ابھی سب کے علماء کے حال یہی ہے کہ اکثر آوازیں بیٹھی ہوئی ہیں. بہرحال میں زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے اپنی بات کو شروع کرتا ہوں. جو حضرات سننا چاہتے ہیں اور سچے عاشق رسول ہیں ان سے میں مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں کہ جو آگے کی کرسیاں خالی ہیں ان پر آ کر کے بیٹھ جائیں. میں زیادہ کچھ نہیں کہوں گا، میں نے ایک لفظ میں اپنی بات پوری کر دی، جو سچے عاشق رسول ہیں. اب اس کے آگے میں کچھ نہیں کہوں گا. سننا نہ سننا آپ سچے عاشق رسول ہیں تو آگے کے میدان کو پر کر لیجئے، آگے کی کرسیوں کو بھر لیجئے. میلاد سے پریشانی ہو تو سمجھ لینا یا تو یہ ابلیس ہے یا ابلیس کی اولادوں میں سمجھ لینا. حضرت کی توجہ چاہتا ہوں، کیا سمجھ لینا؟ یا تو وہ خود ابلیس ہے یا ابلیس کی اولادوں میں سے ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم لوگ تو وہ لوگ ہیں جو آقا کی محبت میں اپنی جانوں کو قربان کرنے کے لیے بیٹھے ہیں. ہم ان کا محفل میلاد قیامت تک منائیں گے، حشر تک منائیں گے. اسی پر اعلیٰ حضرت بریلی کی سرزمین سے کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم. کہتے ہیں حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم. مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے اور خاک ہو جائیں عدو جل کر. مگر کیا کہا؟ خاک ہو جائیں عدو. عدو کس کو کہتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت کو سمجھنا آسان نہیں ہے. اعلیٰ حضرت کو سمجھنا آسان نہیں ہے. اعلیٰ حضرت کو سمجھنا آسان نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں اعلیٰ حضرت کی بات نہ کرو، اعلیٰ حضرت کا ذکر نہ کرو. میں نے دیکھا ایک محفل میں قریب کے گاؤں میں گیا تو وہاں پر اشعار اعلیٰ حضرت پڑھے جا رہے تھے. کیوں؟ ارے کیوں نہ پڑھیں ہم؟ میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہاں محفل میں بیٹھا ہر ایک انسان سے پوچھنا چاہتا ہوں. پیارے عزیزوں، میں تم سے صرف اتنی بات پوچھنا چاہتا ہوں، بتاؤ تو صحیح آقا کے لب و رخسار کی باتیں کس نے کی تھی؟ بتاؤ تو صحیح آقا کے حسن و جمال کی باتیں کس نے کی تھی؟ بتاؤ تو صحیح مصطفیٰ کی اداؤں کی باتیں کس نے کی تھی؟ بتاؤ تو صحیح تمہارے دلوں میں عشق مصطفیٰ کس نے ڈالا ہے؟ ہمارے دلوں میں عشق مصطفیٰ ڈالنے والا کوئی اور نہیں ہے بلکہ بریلی کا امام احمد رضا ہے، جو کہتا ہے خاک ہو جائے عدو جل کر مگر ہم کو رضا. اب سمجھنا اس میں اتنا ہے. کیا سمجھنا ہے؟ عدو کہتے کس کو ہیں؟ عدو کہتے ہیں دشمن. کس کو کہتے ہیں؟ دشمن کو. تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ان دشمنوں کے لیے. کن دشمنوں کے لیے؟ کون سے دشمن؟ وہ دشمن جو کہتے ہیں محفل میلاد نہ مناؤ. کون سے دشمن؟ وہ دشمن جو کہتے ہیں نبی کے نام پر اپنے گھروں پہ جھنڈے نہ لگاؤ. کون سے دشمن کی بات ہو رہی ہے؟
बात हो रही है, जो कहते हैं महफिल मीलाद पर आका की आमद पर खुशियां ना मनाओ। कौन से दुश्मन की बात हो रही है? उस दुश्मन की बात हो रही है जो कहता फिरता है गली लगी नगर नगर, क्या कहता फिरता है कि आका के मीलाद पर तुम अपने घरों को ना सजाओ, जो कहता फिरता है आका के मीलाद पर तुम अपने घरों पर झंडे ना लगाओ, जो कहता फिरता है आका के मीलाद पर तुम अपने घरों पे कुमकुमे ना लगाओ। उसी दुश्मन की बात करते हुए आला हजरत क्या कहते हैं, खाक हो जाए अदू जलकर मगर हम तो रज़ा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते हैं। लफ्ज एक है, बात एक है, शेर एक है, लेकिन छुपा हुआ बहुत कुछ। दुश्मनों को भी ललकार दिया, ऐ दुश्मनों सुन लो, तुम चाहे जितने जोर लगा लो, ये आशिकाने मुस्तफा का सैलाब है, रुकने वाला नहीं है। कब तक नहीं रुकेगा? हम कोशिशें करते जाएंगे। तो आशिकों ने कह दिया हश्र तक। कब तक? हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश से मौला की धूम। ये सैलाब रुकने वाला नहीं है, ये महफिल मीलाद रुकने वाला नहीं है। और मैं शुक्रगुजार हूँ उन लोगों का जिसने ये इंतजाम किया, उलमाए इकराम को बुलाया, इस महफिल को सजाया, आका के मीलाद की महफिल को सजाई। और मैं दुआ गो हूँ कि जिसने इस काम को अंजाम दिया, वो कमेटी के लोग हैं, तो किसी एक खास का काम है, मैं नहीं जानता कि किसने इस महफिल मीलाद को सजाया, लेकिन मेरा अंदाजा है कि शायद सब ने मिलकर के, अहले बस्ती ने मिलकर के इस महफिल मीलाद को सजाया है। मैं दुआ करता हूँ जिसने इस महफिल मीलाद को सजाया है, जिसने उलमाए इकराम के नूरानी चेहरे को मिंबर रसूल पर ला करके रखा है, बिठाया है, मैं दुआ गो हूँ कि जिसने भी इस महफिल मीलाद में अपना 1 रुपया भी खर्च किया है, अल्लाह उसको जन्नत में दाखिल आता हो सकता है। देखो जहन है, खुराफात हो सकती है, जहन में बात आ सकती है, हो सकता है किसी के जहन में ये बात आ जाए, मौलाना बड़ी बात कर गए, बड़े ऊंची बात कर गए, बड़ी ऊंची बात कर गए साहब, आपने तो जन्नत का टिकट कंफर्म कर दिया। मैं कहता हूँ ये अल्फाज बज़ाहिर मैंने बोले हैं, लेकिन ये अल्फाज मेरे नहीं हैं। जिसके अल्फाज सुनना चाहोगे, कौन कौन सुनना चाहता है? माशाअल्लाह, यानी कि लोग अभी नींद से जाग चुके हैं। लेकिन इससे पहले जिस अंदाज में हजरत ने नाते पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ी, हाफिज साहब ने नाते पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ी, उस वक्त जो आपका सोया हुआ सा मामला था, उसमें तो सोने का सवाल ही नहीं पैदा होता। लेकिन खुदा का फजल है कि अभी आप जागे हुए हैं। तो कौन कौन सुनना चाहता है कि किसके अल्फाज है कि आप जन्नत में जाएंगे? तो सुनो, अगर नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हैं, नोट करना चाहो तो नोट इसलिए कर सकते हो, कल को कोई ये ना कहे मौलाना आए थे जो है झंडे लगाने वालों के लिए जन्नत का टिकट कंफर्म कर गए। कल को कोई ये ना कहे कि मिलक से मौलाना आए थे जो है झंडी लगाने वालों के लिए, लाइटिंग लगाने वालों के लिए, महफिल मीलाद सजाने वालों के लिए, झालरों को सजाने वालों के लिए वो जन्नत का टिकट कंफर्म कर गए। इसीलिए बताना चाहता हूँ, अगर कोई नोट करना चाहे तो किताब का नाम है नेमतुल कुबरा। क्या नाम है? नेमतुल कुबरा। किताब लिखने वाले मुसन्निफ का नाम है इब्ने हजर मक्की रहमतुल्लाह अलैह। क्या है? इब्ने हजर मक्की। आप लिखते हैं, क्या लिखते हैं? नेमतुल कुबरा के अंदर लिखते हैं हजरत अबू बकर सिद्दीक। किसके बारे में लिखा? हजरत अबू बकर सिद्दीक। प्यारे अजीजों, बताओ तो सही है, कौन है अबू बकर सिद्दीक? जानते हो? कौन कौन जानता है? माशाअल्लाह। मैं कहना तो नहीं चाहूंगा, लेकिन हालात देख कर कहता हूँ। मुझसे कबल मौलाना ने बड़ा अच्छा बयान दिया, मौलाना यूसुफ रजा साहब किबला ने बड़ा अच्छा बयान दिया कि हमें चाहिए, मुसलमानों को चाहिए कि दीन के करीब हो जाए, मजहब इस्लाम के करीब हो जाए, इल्म दीन सीखें। क्योंकि अगर आज हम किसी चीज की वजह से किसी बुनियाद पर दूर हो रहे हैं मजहब इस्लाम से, तो वो कुछ और नहीं बल्कि इल्म की कमी है, जिसकी बुनियाद पर आज लोग भटकते हुए नजर आ रहे हैं। सुभान अल्लाह। कोई भी ऐरा गैरा आता है, कोई भी ऐरा गैरा, मैं कहूँ जिसको इस्तंजे करने का तरीका नहीं है, कोई भी आकर के सहाबा की शान में भौंक करके चला जाता
اسی لیے اگر کسی چیز کی ضرورت ہے تو علم دین سیکھنے کی ضرورت ہے۔ بڑی افسوس کی بات ہے، ایک جواب، وہ جواب، ایسا جواب جو ہمارے گھر کے بچے کی زبان پر ہونا چاہیے، اس کی نالج میں ہونا چاہیے، اسلامک نالج ہر بچے کی پڑھی ہوئی ہونا چاہیے۔ لیکن افسوس صرف 3-4 لوگوں نے ہاتھ اٹھایا کہ ابو بکر صدیق کو جانتے ہیں۔ کون ابو بکر صدیق؟ وہ ابو بکر صدیق جو یار مصطفیٰ ہے۔ کون ابو بکر صدیق جو غار مصطفیٰ ہے؟ کون ابو بکر صدیق جو خلفائے راشدین میں جن کی گنتی ہوتی ہے؟ کون ابو بکر صدیق؟ وہ ابو بکر صدیق جس کو اس دنیا میں رہ کر کے میرے آقا نے فرما دیا، اے ابو بکر صدیق تم جنت میں میرے ساتھ جاؤ۔ افسوس پہلے عزیزو، برا ماننے والی بات نہیں، علماء کو کس نے بلایا؟ تاکہ نصیحت کی بات ہو، علم میں اضافہ ہو، تو یہ بھی ایک نصیحت بات ہے، نصیحت کی بات ہے کہ آپ اپنے بچوں کو زیادہ سے زیادہ تعلیم سکھائیں، علم دین سکھائیں، ان کو مدارسوں میں بھیجیں۔ میں اسکول یا کالج کی پڑھائی کے خلاف نہیں ہوں، وہ بھی بہت ضروری ہے۔ دنیا کے حالات جو کہتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ تم اسکول کالج میں پڑھاؤ، اپنے بچوں کو ڈاکٹر اور انجینئر بھی بناؤ، لیکن ساتھ میں اتنا علم ضرور سکھا دو کہ وہ صحابہ کو پہچان سکے، اتنا علم ضرور سکھا دو امیر معاویہ کے خلاف بھاگنے والوں کو وہ جواب بھی دے سکیں، اپنے بچوں کو اتنا علم ضرور سکھا دو وہ یہ کھڑے ہو کر کے کہہ سکیں یا رسول اللہ آپ کے لیے ہماری جانیں قربان ہے۔ اتنا علم بھی یہ بہت ضروری ہے۔ تو ابو بکر صدیق کون ہے؟ صحابی رسول ہیں، خلفائے راشدین میں آپ کی گنتی ہوتی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کہ جس انسان نے جس شخص نے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خوشی پر، غم پر نہیں، غم منانے والے تو مر جائیں، غم منانے والے تو مر جائیں، خوشی پر جس نے بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کی خوشی میں خوش ہو کر کے 1 درہم بھی خرچ کیا، وہ مجھ ابو بکر کے ساتھ جنت میں جائے گا۔ سبحان اللہ۔ ایسے نہیں، یہ نہیں کہا کہ جنت میں جائے گا، کیا کہا؟ مجھ ابو بکر کے ساتھ جنت میں جائے گا۔ سوچو تو صحیح پیارے عزیزو، تمہارے نصیبے کتنے سوڑے ہیں، تم امتی بنے تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جنت میں ساتھ جانے کے مجدے سنائے جا رہے ہیں، تو کس کے؟ صحابی رسول ابو بکر صدیق کے ساتھ جنت میں جانے کی بات کی جا رہی ہے۔ کس بنیاد پر؟ صرف 1 درہم محفل میلاد پر خرچ کرنے کی بنیاد۔ اگر بمعنی بات کی جائے تو آج کے اعتبار سے 1 روپہ کہا جا سکتا ہے، یعنی کہ ہو سکتا ہے کوئی کہے مولانا کیسی بات کرتے ہو، 1 روپہ کیا معنی رکھتا ہے؟ ابو بکر صدیق کی نیکیاں تو بڑی نیکیاں ہیں، آپ نے تو ہمہ وقت حضور علیہ السلام کا ساتھ دیا ہے، آپ کی نیکیاں تو بڑی عروج پر ہیں۔ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ 1 روپہ خرچ کرنے کے عوض کوئی ابو بکر صدیق کے ساتھ جنت میں جا سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ بات آ جائے، ہو سکتا ہے کسی کا ذہن تبدیل ہو جائے، لیکن اگر اس ذہن کو بھی سدھارنا ہے، میں بہت مختصر اور بہت جلدی کے ساتھ اپنے جو ہے بیان کو، اپنی بات کو مکمل کرنا چاہتا ہوں۔ اگر اس ذہن کو بھی کلیئر کرنا ہے کہ کوئی 1 روپے کے عوض جنت میں کیسے جا سکتا ہے، یہ نیکی تو بڑی چھوٹی نیکی ہے، تو پیارے عزیزو اگر اس سے بھی بات نہ بنی تو آؤ پھر قرآن کی طرف چلتے ہیں۔